بھائی صاحب کیوں ہر دفعہ ہی کیوں؟ جے بی کی مثال، اس سے پہلے 2018 کی مثال، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جماعت جو ہارتی ہے اس کے پاس اپنی ہار کی جسٹیفیکیشن دھاندلی کی صورت میں ہوتی ہے. کیا ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کبھی کروا پائیں گے جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ تو ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ بھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد انتخابات 1970 تک نہیں کروائے گئے، اور جو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے جاتے تھے وہاں بہت بڑے لیول پر دھاندلی ہوتی تھی، اور اس کو جھلو الیکشن بھی کہا جاتا تھا. 1970 میں جب ہم نے صاف شفاف انتخابات کروائے تو اس کے نتائج سیاسی جماعتوں نے ماننے سے انکار کر دیا، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں اور بہت ساری اور جماعتوں میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک دو لخت ہو گیا. اس کے بعد بھٹو صاحب نے 1977 میں انتخابات کروائے، اور تقریباً 35 سے 38 سیٹیں ایسی تھیں جہاں پر انہوں نے زبردستی اپنے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتوا لیا. خود بھی وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور اپوزیشن نے متحدہ اعلان کیا اور ان کی حکومت کا فوج کے ساتھ مل کر تختہ الٹ دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1988 سے لے کر 1997 تک ہر انتخابات میں اپوزیشن پارٹی نے فوجیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جو حکومت الیکٹ ہو کے آئی تھی ان کا خاتمہ کیا. تو یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلتا آیا ہے. لیکن میرا خیال تھا کہ 2017 کے جو الیکٹورل ایکٹ بنا اس میں بہت ساری چیزیں طے کر دی گئی تھیں، اور بہت ساری امپروومنٹ آئی تھی. اس میں ایک سسٹم وضع کیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جب 2018 کے انتخابات کے نتائج آئے تو سیاسی جماعتوں نے اس کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو جینون بات ہوتی ہے، لیکن کچھ ہے پالیٹکس آف الیکشن، کہ آپ نے الیکشن کے رزلٹس کی سیاست کرنی ہے اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ الیکشنز دھاندلی ہوئی ہے. ہم تو بہت پاپولر ہیں، بہت کیا مقبول ہیں. کوئی ایک طریقہ کار آپ کی نظر میں جس سے استعمال کیا جائے اور پھر کسی بھی جماعت کو موقع نہ ملے، نہ ہی ان کو کوئی شکایت کا موقع ملے، نہ ہی وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ Is there any transparent way of conducting an election? دیکھیں جی، ہماری نظر میں 2018 کے انتخابات اور 2000 ابھی جو 20 میں گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے ہیں وہ بہت ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں، وہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں، وہ کیونکہ انتخابات فری بھی ہونے چاہیے اور فیئر بھی ہونے چاہیے. اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھرپور کمپین چلائی ہے. میں بہت خوش ہوا، بلاول صاحب وہاں کمپین کر رہے ہیں، مریم بی بی وہاں کر رہی ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہیں، حکومتی نمائندے بھی الیکشن وہاں کمپین میں مصروف ہیں. اور اس وقت سوائے خدشات کے اظہار کے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. آپ کی اطلاع کے لیے یہ 2018 کے انتخابات کے بعد جو کمپلینٹس ہیں، الیکشن پٹیشنز ہیں، وہ 2013 کی نسبت اور 2008 اور 2 کی نسبت نہ ہونے کے برابر تھی. 2013 میں 400 سے زیادہ پٹیشنز ہوئی، اور 2018 کے انتخابات میں صرف 100 کے لگ بھگ جو ہے پٹیشن دائر کی گئی. تو ایک تو بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میں کنوینسڈ ہوں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو پولیٹیکل کلاس ہے، ان لائک انڈیا یا دنیا کی دوسری جو جمہوریتیں ہیں، وہاں پر جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، پولیٹیکل کلاس ہے، اس کے درمیان ایک کنسنسس ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جو ہے وہ کروانے ہیں اور ہم نے اس کے نتائج ماننے ہیں. جیسے ہندوستان میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں ہوتی، وہی گورنمنٹ چلتی رہتی ہے، اس کے باوجود انتخابات کے نتائج کو سب مانتے ہیں. اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو قانون کی شک کے مطابق جو عدلیہ اور الیکشن کمیشن حل کرتے ہیں. ہمارے ہاں انتخابات، میں سمجھتا ہوں 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے بہت مفصل جو ہے رپورٹ جاری کی تھی، اور ہمارے جو فائنڈنگز تھی وہ واضح طور پر تھی کہ 2018 کے انتخابات 2013 کی نسبت بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہتر ہوئے تھے. اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر اپنا بلتستان اور گلگت کے انتخابات کے حوالے سے اگر کوئی ایسی شکایت ہے تو قانون موجود ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا سرور باری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.